إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں کھربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد دو جمعہ مبارک میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیے تھے وہ موضوع اور آج اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ آپ کے سامنے میں نے دو جمعہ جو بیان کیے وہ دعا کے متعلق تھے، وہ دعا کا مضمون تھا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق میں نے آپ کو کچھ آداب بتلائے تھے۔ تو آج دعا کے آداب، پہلے نمبر پر دعا کے آداب اور دعا کن لوگوں کی قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی، تو یہاں انشاءاللہ اس موضوع اور مضمون کا جو ہے اختتام ہو جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر دعا کے آداب کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے سے قبل
اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اذا دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله فصل علي ثم ادعو، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگ گیا۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ پر رحم کر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اجلت ایھا المصلی، کہ اے نماز پڑھنے والے، اے دعا کرنے والے، تو نے جلدی کی۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ، کہ جب نماز پڑھ چکو اور دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو جو اس کے شائع نشان ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، مجھ پر درود پڑھو، ثم ادعو، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں قال ثم صلی رجل آخر، پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ بعد ذلك، اس کے بعد، فحمد اللہ، پس اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا ایھا المصلی، اے دعا مانگنے والے، اے نمازی، ادعو تجب، اللہ رب العالمین سے دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے۔ اور دعا کے آداب میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دعا دل جمی اور دو ٹوک الفاظ میں مانگنی چاہیے، کہ ایک انسان جو ہے وہ دل جمی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، اللہ چاہے گا قبول کر لے گا، اللہ چاہے گا قبول نہیں کرے گا، اس طرح دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا دل جمی کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا، اور اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو کوئی مصیبت ٹل جائے گی، اگر دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی مصیبت نہیں ٹلتی، تو کل قیامت کے دن اس کا اجر لازمی ملنا ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ لازمی طور پر میری دعا کو قبول کرے گا۔ چوتھے نمبر پر دعا پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالی غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پانچویں نمبر پر دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر خطاء المغفرہ، انسانیت بنی آدم تمام کی تمام خطا کار ہے، اور بہترین انسان، گناہ گار بہترین وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے۔ جو گناہ کے بعد گناہ کرتا رہے وہ گناہ گار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین گناہ گار، مطلب گناہ بھی کر رہا ہے لیکن بہترین ہے وہ کون؟ کہ جو فوراً معافی مانگ لے۔ پھر اس کے بعد خاص خاص مواقع پر دعا کے الفاظ 3 بار دہرانا مسنون ہے، کہ دعا کرو اور خاص موقع ہو تو 3 بار ان الفاظوں کو دہراؤ۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ خاص موقع ہو 3 بار مانگنی چاہیے۔ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والوں کو پہلے اپنے لیے پھر دوسرے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور سب سے آخر میں
کہ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ اب وہ لوگ یا وہ اشخاص، وہ اوقات کہ جن میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، وہ اوقات، وہ وقت کہ جن میں اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر رات کا آخری حصہ، رات کا آخری پہر، اس حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آخری پہر، آخری حصہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ روزانہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا کرتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن مجھ سمیت ہم لوگوں کو نیند پیاری ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ندائیں کر رہا ہوتا ہے، بخشش کے پروانے جاری کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب اذان ہو جائے اور اقامت، اس کے درمیان الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ تیسرے نمبر پر سجدے میں دعا قبول کی جاتی ہے کہ بندہ مومن اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ لیکن اس میں ایک بات لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھے کہ قرآنی آیات وہ سجدے میں نہیں پڑھنی چاہیے، نہ رکوع میں نہ سجدے میں۔ اس کے علاوہ جو ادعیہ مسنونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی ہیں وہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآنی آیات ہم رکوع میں اور سجدے میں نہیں پڑھ سکتے۔ جمعے کے دن کسی ایک گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مصلی وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عنایت فرما دیتا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے، بہت قلیل ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اس کے بعد اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت، میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب باہم گتم گتا ہو تو اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ مسافر اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ بارش نازل ہوتے وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور سب سے آخر میں توبہ کرنے والا، اس کے لیے کوئی گھڑی کوئی وقت نہیں ہے، توبہ قبول کرنے والا رات کا پہر ہو، دن کا کوئی حصہ ہو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے، وہ لوگ جن کی دعا قبول کی جاتی ہے الذین تستجاب دعاؤہم، پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن
دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کی دعا رد کی جائے۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر مسافر کی دعا، اور تیسرے نمبر پر والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اللہ رب العالمین ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد غازی کی دعا قبول کی جاتی ہے، جو جہاد کر کر واپس لوٹ آئے وہ غازی ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی دعا رد کی جاتی ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول کی جاتی ہے، نیک اولاد ہے اور وہ مرحوم والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجہ لعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی انی لہذا فیقول باستغفاری ولدک لک، احمد کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تیرے لیے تیرے بیٹے نے استغفار کی اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے، کہ ایک شخص خوشحال ہے اور فراغت میں ہے، وہ رب العالمین سے اس ٹائم بھی دعا کرتا ہے جب وہ خوشحال ہے، جب اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت دنیا عطا کی ہوئی ہے لیکن وہ اپنے رب کو بھولا نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس پر تنگی آ جاتی ہے، اس پر تکلیف اور مصیبت آ جاتی ہے، تو اس لمحے یا اس وقت وہ اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو چھوڑا نہیں، اللہ رب العالمین کو یہ شخص بھولا نہیں۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے، کہ برا وقت آتے ہوئے نہیں پتہ لگتا۔ تو آج اگر ہم خوشحال ہیں تو اللہ رب العالمین سے بکثرت مانگے کہ کل کو اللہ نہ کرے کہ ہم پر کوئی تکلیف مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اس ٹائم پر اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ثلاث دعوات لا ترد دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر، کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ایک وہ باپ کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، ایک مسافر کی، اور تیسرے نمبر پر روزے دار کی۔ بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے، کہ جب ہم کسی بیمار بھائی کی تیمارداری کے لیے جائیں گے تو وہ ہمارے حق میں دعا کرے گا، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ ہم اس کے حق میں دعا کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اس چیز کو بالکل بھول گئے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی جماعتی، کوئی ساتھی، کوئی پڑوسی کہ اگر بیمار ہو جائے تو ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔
وہ ہمارے حق میں دعا کر دے گا، اللہ رب العالمین دعا قبول کر لے گا۔ 70,000 فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول کی جاتی ہے، کہ ایک ہمارا بھائی مسلمان وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اور سب سے آخر میں اب وہ لوگ کہ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے، غور کریں گے کہ آج ہم لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر رزق حرام کھانے والے کی دعا نہیں قبول ہوتی، حرام رزق کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر به المؤمنین کما امر به المرسلین فقال تعالی، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ حکم دیتا ہے مومنوں کو بھی اور پیغمبروں کو بھی۔ اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا کہ پاک حلال اور طیب رزق کھاؤ۔ پھر ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث اغبر، کہ ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ سفر کر کے جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا بیان کیا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ شخص مسافر ہے، یہ دعا کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یطیل السفر، وہ طویل سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال، اس کا حلیہ، اس کا لباس بتلا رہا ہے کہ یہ میلوں کا سفر کر کر آیا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ بیت اللہ میں ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، کعبے کے سامنے ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، وہ اللہ رب العالمین کو چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے کہ یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ یہ شخص مسافر بھی ہے، یہ شخص بیت اللہ میں بھی ہے، یہ شخص اللہ حج کا موقع ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن اس شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، یہ جو کھانا کھاتا ہے یہ حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، یہ جو پیتا ہے یہ حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، یہ جو لباس پہنا ہوا ہے یہ حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور سب سے آخر میں کہ اس کی پرورش وہ حرام کے پیسوں پر ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کے لیے دعا قبول ہونے کے بہت سے ذریعے ہیں کہ اس کی اللہ رب العالمین دعا قبول کرے، لیکن اس حرام کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ دوسرے نمبر پر گناہ اور قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ ایک شخص کہ جو گناہ کرتا ہے پھر گناہ کے بعد گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اللہ رب العالمین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک یہ بات آ گئی، ایک یہ حدیث آ گئی، اور دوسرے نمبر پر قطع رحمی کرنے والے کی اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی، مطلب دل جمی کے ساتھ دعا نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ زانی کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، زنا کرنے والا، اور زبردستی
टैक्स वसूल करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। हज़रत अबुल आस अत्तक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुफ़्तहु अब्वाबुस्समा निस्फ़ल लैल, कि आधी रात, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है, कोई दुआ करने वाला है जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला है जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत दूर करने की दुआ कबूल करे और उसकी मुसीबत दूर की जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ निस्फ़ शिब में कबूल फरमाता है, सिवाय 3 लोगों के। 3 लोग कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर आ रहा है, लोगों की दुआएं कबूल कर रहा है, तकलीफ़ें दूर कर रहा है, गुनाहों को माफ़ कर रहा है, लेकिन 3 लोग अभी भी ऐसे हैं, इस पहर भी ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआएं भी कबूल नहीं कर रहा। वो कौन है? पहले नंबर पर ज़ानिया औरत, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ज़ानिया औरत की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। और दूसरे नंबर पर ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करने वाले की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता। अब जो मसला मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये मेरे में और आपके में ये मसला मौजूद है, और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा। वो क्या है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जब ये अमल, ये उम्मत, ये जमात लोग छोड़ देंगे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम्हारी दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। आखिरी बात बयान करके बात को ख़त्म करता हूँ कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिकुल मस्दूक, सच्चों के सच्चे, कि अगर बग़ैर कसम के भी बात कर देते तो उसमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं होता, लेकिन बात की गहराई को बयान करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाई कि वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है। लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम अमर बिल मारूफ वलतनहवुन्न अनिल मुनकर, और नहीं अनिल मुनकर करते रहना, कि लोगों को नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना। औ लयूशिकन्नल्लाह वन्ना अन करीब, अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से आज़ाब नाजिल करेगा। अय्यबाता अलैकुम इक़ाबन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर अज़ाब नाजिल करेगा। तुम लतदउन्नहु, फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं भी करते रहोगे। फला युस्तजाबु लकुम, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। आज हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने भाइयों को देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, कितने बेनमाजी हैं, कितने बेनमाजी हैं कि हम उनको नेकी की दावत देते हैं, कितने वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उनको नेकी की दावत नहीं दे रहे, हम उनको बुराई से नहीं रोक रहे। उसके बाद हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। वजह यही है। पहला मसला मैंने आपके सामने बयान किया, हराम खाने वाले की अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल नहीं करता। हम इस मसले में भी हैं, हम इस मसले में भी मौजूद हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर रिश्वत है, सूद है और विदरा और पता नहीं क्या क्या लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशनें निकाली हुई हैं कि उसके ज़रिए हम हराम में भी मुलव्विस हैं, कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल नहीं कर रहा।
تو اللہ رب العالمین جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا سنایا اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔